اہل حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ فضل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ارض بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ ارض بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ دود حسین مرنے کو جینا بنا دیا، دود حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون سے جس نے دو عالم نے اجالا کر دیا۔ شہنشین پر تشریف فرما ہمارے خصوصی مہمان مولانا سید شاہد حسین صاحب سجاد نشین نے آفتاب نصیرگنج، برخورداران سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی اور سید شاہ ڈاکٹر مرتضی علی صوفی قادری، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں، شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم جمعہ ہے، نماز جمعہ کے لیے بھی ہم کو تیاری کرنی ہے، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر چند ایسے اہم نکات اور اس کے ساتھ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ 2 روز سے طبیعت کی ناساز ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کرتا ہے اس کو جسمانی روحانی سب بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ حضرت امام حسین شہید دشت کربلا کا جو سانحہ ہے، اس سے پیشتر کئی ایسے واقعات اور معرکے ہوئے ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ دوسرے معرکوں کو سب فراموش کر گئے یا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ رہ گئے، لیکن جب کبھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر عاشقان حسین کے دلوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد پھر تازہ ہو جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ 1400 برس پیشتر کا واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے قدرت کی عزیز قدرت کا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی شہادت کو اس لیے زندہ جاوید بنا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے آئے تمام انبیاء علیہ السلام کے خصوصیات سے نوازا تھا۔ 1,20,000 کا مبیش انبیاء تشریف لائے، مگر جب سب سے آخر میں قافلے سالار کو بھیجا تو ان
ساری خصوصیات کا ادھر مجموعہ بنا کر آدم علیہ السلام کی صفوت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کمال، یوسف کا حسن و جمال، دنیا کے جتنے بھی پیغمبر تھے ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری کے مصباح بنا دیا۔ لیکن ایک ایسی چیز تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے چند انبیاء کی وہ خصوصیت نہیں آئی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو ان کی امتیوں نے شہید کر دیا۔ دوسرے بھی اور پیغمبر ہیں جن کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب خصوصیات کے تو حامل بن گئے، لیکن شہادت کا جو درجہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انصاف اس طرح کیا کہ شہادت یہ مختلف قسمیں، مثلا سب سے بڑی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی، ایک شہادت سری، یا ایک شہادت ظاہری، ایک شہادت باطنی۔ شہادت سری اس کو کہتے ہیں، باطنی اس کو کہتے ہیں کہ قاتل بھی نامعلوم ہو، قتل کرنے کا ہتھیار بھی نامعلوم ہو، صرف مقتول نظر آئے۔ اور جو شہادت جلی یا ظاہری ہوتی ہے اس میں مقتول تو نظر آتا ہی ہے، لیکن قاتل بھی نظر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ قتل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا اگر میں اپنے حبیب کو شہادت ظاہری کا درجہ دوں تو پھر بھی شہادت باطنی کا درجہ رہ جاتا ہے، اگر شہادت باطنی عطا کروں تو پھر شہادت جلی کا درجہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے نور مصطفیٰ کے دو برابر حصے فرما دیے، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور احادیث شریفہ میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ سر کا کمر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعینہ اپنے نانا جان سے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر قدموں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ جسمانی طور پر اس نور کو تقسیم کر دیا گیا، بلکہ برابر کی تفصیل کا ایک واقعہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے فتار تھے۔ آپ کی ساتھی کتابت کو دیکھ کر دل کو سکون، آنکھوں کو نور حاصل ہوتا۔ ظاہر ہے دونوں شہزادے حضرت علی کے ہیں، تو دونوں شہزادوں کو دل سکاری کی ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی، تربیت دی گئی۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں پر اپنی تحریر لکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے، عرض کرنے لگے کہ بتائیے میرا خط اچھا ہے یا یہ بھائی کا خط اچھا ہے؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچنے لگے اگر میں ایک کے خط کو اچھا کہوں تو دوسرے کے دل کے اوپر بات ہو جائے۔ کہا کہ جاؤ تم اپنے والد سے پوچھو، بڑے اچھے بندہ۔ جب حضرت علی شیر خدا کے پاس پہنچے تو آپ بھی سوچنے لگے کہ یہ تو معاملہ محبت کا ہے، کسی کو ناگوار نہ ہو، کسی کو بار نہ ہو۔ یہ بہترین نفسیات صرف ماں ہی رکھتی ہے۔ والدہ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ تم اپنی ماں سے پوچھو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بڑا پیارا تذکیہ فرمایا، فرمانے لگے اچھا تمہاری لوح تختی سامنے رکھ دو، میرے پاس موتی ہے، 7 موتیاں ہیں، میں اس کو اچھالتی ہوں۔ دونوں تختیوں پر اس کی تختی پر
زیادہ تعداد میں موتی گر جائے اس کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یا تو 4 گریں گے یا تو 3 گریں گے، 5 گریں گے یا 2 گریں گے، 1 گرے گا یا 6 گرے گا۔ جب آپ نے ان موتیوں کو اچھالا تو 3 موتی ادھر گر گئے، 3 موتی ادھر گر گئے، اور قدرت سے 1 موتی بیچ میں ہوا میں معلق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اس موتی کے برابر برابر کو حصے کرو، آدھا حصہ جس تختی پر ڈالو، آدھا حصہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، فیوز و برکات کو اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نصف دونوں شہزادوں میں تقسیم کیا۔ اسی طرح شہادت کا جو درجہ تھا تو شہادت ظاہری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ آپ زہر سے شہید ہوئے۔ زہر دینے والے کے اوپر سے شبہ کیا گیا مگر ظاہر نہیں، اور کون سے زہر سے آپ کو شہید کیا گیا اس زہر کا بھی پتہ نہیں، جس ذریعے سے شہید کیا گیا وہ بھی چھپا ہوا نامعلوم، اور جو قاتل ہے زہر دینے والا وہ بھی نامعلوم۔ اور شہادت ظاہری یا ظاہری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ یہاں پر قاتل بھی معلوم ہے، جس خنجر یا جس تلوار سے آپ کو شہید کیا گیا وہ بھی دنیا دیکھ سکتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شہادت کا درجہ آپ کے خصوصیات میں شامل نہیں ہوا تھا، اس کی تکمیل کرنے کے لیے آپ کے دونوں شہزادوں کے اندر یہ شہادت کے دونوں حصے تقسیم کرنا۔ اب جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے، ابتدائے آخری سے ملاحظہ فرمائیے تو انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشی تو ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی پر جب پانی برسایا جا رہا تھا خمیر دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ 39 دن ایسا پانی برساؤ جس کے اندر رنج، غم، تکلیف، مصیبت، بلا کی تاثیر ہو، اور ایک دن ایسا پانی برسایا گیا جس کے اندر خوشی، مسرت، فرحانی، طرح طرح کی مسرت کی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی ان کی زندگی میں بھی تکلیف، رنج زیادہ اور خوشی چند ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ اور یہ ایک فائدہ بن گیا کہ جو جتنی آزمائش میں مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے وہی اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے حضور سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ اپنا محبوب بنایا۔ اسی طرح اپنے شہزادوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ہونی ہے اس کا برابر آپ کو علم تھا۔ علی باقی حیدر بادشاہ نے آپ کے سامنے وہ واقعہ اب وہ حدیث بیان فرمائی کہ جس میں حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی جس میں کچھ مٹی جبریل علیہ السلام لاتے تھے، حضرت بیوی ام سلمہ ام المؤمنین کے حوالے آپ نے فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جب میرا شہزادہ شہید ہوگا تو یہ مٹی کسی کے اندر یہ خون میں تبدیل ہو جائے۔ اب یہاں پر اپنے عقیدے کا بھی حصہ نکلتا ہے۔ اس وقت دیگر بھی ازواج مطہرات موجود تھے جن میں حقیقت تھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے لوگ بھی تھے، بی بی ام سلمہ تھی،
لیکن آپ نے کسی کو نہیں دی، ام سلمہ کو آپ نے عطا فرمایا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ سب ازواج مطہرات ایک دوسرے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہی حیات تھے جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ تو حضور کو یہ علم غیب تھا کہ دیگر ازواج کو دینے سے اس کو خون ہوتا ہوا وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ بی بی ام سلمہ چونکہ رہنے والی ہے، لہذا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حیات رہی، اور واقعی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضرت سیدنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جتنے بھی آپ کے رشتے دار تھے ان سب کے ارواح کو یقیناً تکلیف ہونا لازمی، کیونکہ جو مسائل جو ایذا رسانی یزید کی فوج کی طرف سے کی گئی اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ پر نظر لگائیے کہ ادھر صرف 72 بہتر نفوس قدسیہ حسینی خیمے میں، اور ادھر 22,000 کا لشکر شب عاشورہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ مالک بن عقبہ ایک شقی تھا جو اپنے گھوڑے پر چلا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تکلیف دو قسم کی ہوتی ہے، مصیبت دو قسم کی۔ ایک تو ایسی مصیبت ہوتی ہے کہ جس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے۔ لیکن اللہ والوں کا ایک ایسا مقام رہتا ہے کہ اس مصیبت میں خود کو اللہ سے راضی رکھنے کے لیے کسی قسم کی دعا نہیں کرتے بلکہ اس سے راضی رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اس قدر میں پھینکے جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کا خلیل، آپ کا کوئی میسیج تو بولیے میں اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، آپ کے پیغمبری کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہر حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، لہٰذا میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ آپ کو جو ایک ایک تکلیف دی جا رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ اس کو برداشت کرتے چلے جا رہے تھے، ورنہ آپ چاہتے نہر فرات کے پانی کو دعا فرما دے تو لوٹے مارتے موجے مارتے ہوئے آپ خیمے پہ چلے آ جاتے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے آپ نے اپنے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ، حوصلے کا مظاہرہ فرمایا۔ تو یہ مالک بن عقبہ شب عاشورہ گھوڑے پر آتا ہے اور دیکھتا ہی ہے کہ حضرت کے خیمے کے اطراف کچھ لکڑیوں کو جلا کے آگ سلگائی گئی ہے روشن کی۔ دیکھ کے گستاخ کہنے لگا ہے حسین، وہاں پہنچنے پر آگ سے سابقہ پڑھنے والا اس سے پیشتری تمہارے کو یہیں پر آگ سے سابقہ پڑ گیا۔ آپ نے نعوذ باللہ فرمایا، اس کے بعد اپنی زبان سے اسی وقت بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس شقی بدبخت کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ آگ سے ہی اس کو سابقہ پڑ۔ ہوا ایک تھوڑی دیر سے اس کا گھوڑا بے چین ہونے لگا، تڑپنے لگا، اپنے سے باہر ہو گیا، اور اس کو جو سوار تھا نیچے لٹکتے ہوئے اس کے پاؤں رکاب میں ہے اور لٹکتا ہوا ادھر سے ادھر چل رہا ہے۔ اس کے بعد اسی خندق میں جہاں آگ سلگی ہوئی تھی سوار میں سواری کے گر گئے اور اسی وقت دونوں جل کر ثابت کرو۔ آپ کی یہ کرامت شب عاشورہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایسی کئی کرامات ہیں، لیکن آپ چاہتے تو فرات کے دریا سے پانی کو بھی اپنے خیمے تک منگوا سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضامندی کو آپ نے قبول فرمایا اس کو، تاکہ آگے اپنی قربانیوں کے ذریعے امت کی بخشائش کی سبیل نکل آئے، اس کا ذریعہ پیدا ہو۔ بہرحال 7ویں تاریخ سے حضرت کے اوپر خیمے کے اوپر پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ ایک قطرہ پانی بھی آپ کے خیمے میں جانے کے لیے اس پر ایسی پابندی کہ ایک خطرہ بھی نہ جانے پائے۔ جنگل سے
سور ہے، ہرن ہے، برابر پانی پی رہے ہیں. لیکن یہی پانی اگر منع ہے تو کس کے لیے؟ کافی کوثر کی اہل بیت کے خیمے کے واسطے منع کر دیا گیا. 7، 8، 9 اور 10، 7 کی رات سے شروع ہوا، 8 اور 9 اور 10 کی صبح تک کے آپ کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. دنیا میں آپ کا ہمارا بھی روزہ ہوتا ہے، آج بھی بہت سے لوگ روزہ ہیں، سحر سے روزہ ہے، لیکن افطار کے وقت یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں ہو جائیں. مگر ایسا روزہ تو دنیا میں یقیناً کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ 3 روز تک آپ ہی نہیں، آپ کے سارے کھان وادے کا یہ عالم ہے. عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی الفر ہے، حضرت جی سے کہتا ہے، یہ تمام ہیں زمانے اور مردانی دیر میں سب کے سب بھوکے اور پیاسے، ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں، ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں. ایسا مالکہ، ایسا ظلم و ستم تو شاید تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں کیا گیا. اور کسی کو ختم کیا گیا ہوگا، مگر پانی کے لیے ترسا ترسا کر، کھانے کے لیے اس طرح ترسا ترسا کر ظلم کو کسی بھی انسانی ظلم نہیں کیا گیا. الغرض جب صبح 10 محرم نمودار ہوئی تو گویا قیامت صغریٰ کی صبح تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتفاق کی بات دیکھیے کہ وہ شہادت کا دن 10 محرم بھی جمعہ تھا، اور آج بھی اتفاق سے 10 محرم کو جمعے کا ہی دن آیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بھی 10 محرم کو ہوگی، جس روز جمعہ ہی رہے گا. تو یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ادھر عمر بن سعد شقی کی طرف سے بار بار لڑنے، بار بار مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. آپ نے پہلے تو ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم میرے مقام کو جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اور میں یہاں کسی کے لڑانے کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر تم واقعی ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، دین کے خاطر ہمارا ایک ایک بچہ بھی اللہ کی راہ میں جان دے دے گا. آج دنیا کہتی ہے کہ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سارا کنبہ سمیت شہید ہو گیا، اور یزید کے پاس ممکن ہے 2-4 ہزار مرے ہوں گے، 22,000 میں سے 15,000 کے قریب تو زندہ رہ گئے. اب بولو کہ کس کی پتہ ہوگی کس کی شکست ہوئی. کہتے ہیں کہ جس کی شکست ہوتی ہے اس کی تو یاد نہیں منائی جاتی. امام حسین کو تو شکست ہو گئی، تم لوگ سب امام حسین کی یاد مناتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے بھی واقعی سمجھ جاتے ہیں بات کو بڑی دلیل کی. اس کے جوابات دینا چاہیں وقت نہیں ہے. ایک جواب عالمانہ ہے، ایک جواب عارفانہ ہے، ایک جواب عاشقانہ ہے، ایک جواب عامیانہ ہے. مگر میں ایک ایسا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ایک چھوٹے بچے کے ذہن میں بھی آ جائے اور بڑے سے بڑے بزرگ کے ذہن میں بھی وہ تسلیم کرنے کے قابل ہو. دیکھیے جب کوئی معرکہ آرائی ہوتی ہے، جنگ یا لڑائی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا تصادم ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک مقصد کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. یزید کا یہ مقصد تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ہاتھ سے بیعت ہوئے اور ان کو محفوظ بنا دے، اپنی حکومت کو تسلیم کروا دے. یہ مقصد تھا یزید کا. اور میرے سردار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یزید پلید کا وہ ہاتھ ایسا گندا ہاتھ جو طرح طرح کے گناہوں میں آلودہ ہے، بھلا اس پر میرا وہ پاکیزہ ہاتھ جس کی پاکی اور پاکیزگی کا اعلان قرآن فرماتا ہے، اور جس کو امام جگہ نے بار بار بوسا دیکھ کر مزید پاک سے پاک بنا دیا ہے، اس پلید ہاتھ سے یہ پاکیزہ ہاتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں ہرگز نہیں رکھوں گا. دونوں کے مقصد آپ کے سامنے میں نے رکھ دی.
یزید کا مقصد کہ امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت لے اور محکوم بنائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مصمم ارادہ کہ میں جان جائے مگر کبھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا، یہ آپ کا مقصد ہے. اب دونوں کا مقصد بیان کرنے کے بعد میں خود آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ کیا یزید کامیاب ہوا؟ حضرت کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لینے میں کامیاب ہوا؟ عزیز نہیں. آج دشمنوں سے پوچھو گی تو نہیں کا جواب ملے گا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر متاع عزیز قربان کر دی. گھر گیا، زر گیا، سر گیا، لیکن کبھی آپ نے سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہستو. اگر لا الہ کوئی عمارت ہے تو اس کی بنیاد حضرت امام حسین ہے. اگر لا الہ الا اللہ کوئی تمام درخت ہے تو اس کی جڑ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. جب تک دنیا میں دین زندہ رہے گا مگر جڑ کو بنیاد کو کون بھول سکتا ہے جس کے اوپر دین قائم ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہیں اور یہ یزید ناکام ہوا، اور دنیا میں جو کامیاب ہوتا ہے اسی کا بول بالا ہوتا ہے، جو شکست ہوتا ہے اسی کا منہ کالا ہوتا ہے. آج آپ کے پاس دنیا میں دیکھیے ہر ورلڈ وار میں کئی امریکہ، برٹین اور دوسری اتحادی حکومتیں ایک طرف ہے، ہٹلر مثلاً جرمنی ایک طرف ہے. جرمنی شکست کھا گیا. آج ہٹلر کا پرچم نیچے ہو جانے کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اوپر امریکہ کا، برطانیہ کا، یہ تمام اتحادیوں کا پرچم لہرا رہا ہے. اسی طرح یزید اور اس کے ساتھیوں کا پرچم تباہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پرچم کو سربلند فرما دیا. اسی وجہ سے آپ کی کامیابی کے چرچے دنیا تمام میں ہیں. آپ کا بول بالا ہے، یزید کا منہ کالا ہے. رب العالمین نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون بنا دیا. اس معرکے کے یوں تو بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو واقعاتی ہے جس کو انگریزی میں نیریٹو ایسپیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جس کے اندر عقیدے کے نکات نکلتے ہیں. ابھی حیدر پاشا نے اپنے عقیدے کے بہت سے نکات آپ کے سامنے رکھے. بعض لوگ واقعات سے بھی سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو تازہ کرنا چاہتے ہیں. تو عام طور پر واقعات بھی ایسے پروموٹ بیان کیے جاتے ہیں جس سے حقائق کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز مصمم ارادہ کر لیے کہ میں ہر چیز قربان کر دوں گا لیکن دین الہی کو، میرے نانا جان کے دین کو ہرگز مجروح کرنے نہیں دوں گا، تو ایک کے بعد ہی گئے. اب اس کو اس زمانے میں سنگل کامبیٹ ایک شخص سے لڑنا اس قسم کا طریقہ جنگ تھا. اس کو آنکھ کے چند جانبدار تھے، سب ایک کے بعد بھی کرے آنکھ کے اوپر قربان ہوتے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے نظر ڈالی تو ادھر حضرت امام حسین کے صاحبزادے امام قاسم ہیں، ادھر حضرت عباس آپ کے بھائی موجود ہیں، ادھر حضرت علی اکبر اور ادھر علی اصغر، صرف 4 مرد رہ گئے اور امام زین العابدین رضی اللہ. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عابد بیمار تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحت کی قدرت کی کہ آپ اس وقت بیمار ہو گئے. شاید اللہ تعالیٰ کو حسینی نسل کو باقی رکھنا اور اس میں برکت دینا تھا، اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. اور یہ عجیب کرشمہ ہے کہ ادھر 22,000 تھے. آج بھلا بتائیے 22,000 میں سے کسی کی نسل آج دکھ رہی ہے کیا؟ آپ کے پاس بیٹیوں بہنوں کے لیے اسم نویسیاں آتے ہیں، کوئی شخص اپنے خاندان کا حسب یا نسب یزید سے شمر سے لے جا کے ملاتا ہے؟ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں دکھے گا. اتنے ہزاروں کے باوجود آج ان کی نسل باقی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر حضرت امام حسین نے سب کچھ بتا دیا. صرف آپ کے ایک شہزادے تھے حضرت امام حسین. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اتنی برکت دی، دنیا کے کسی کونے میں جائیے ان کا بھی شہزادے موجود.
دنیا کے ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، جدھر بھی جائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل موجود ہے. پھر پتا چلا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے. اور جو باطل پر قوتیں ہوتی ہیں، باطل کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا نام مٹا دیتا ہے، ان کی نسل کو دنیا سے ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. بہرحال حضرت امام قاسم دیکھے کہ سب لوگ ایک ایک بات کی گرے جانسار جا چکے ہیں. حضرت چچا حضرت کی خدمت میں حاضر عرض کرنے لگے کہ میں اب یہ حالات، یہ مناظر بہت کچھ دیکھ چکا، مجھے صبر نہیں ہو سکتا. مجھے آپ اجازت دیجیے میدان میں جانے کی، تاکہ میں بھی لڑ کے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. یہ وہی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ ہوا. وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کو اب اجازت دینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے. فرمایا کہ صاحبزادے بڑے بھائی کا جب بھی مجھے خیال آتا تھا تو میں تمہاری صورت دیکھ لیتا تھا، لیکن آج تم بھی قرار دینا چاہتے ہو. بہت اصرار کرنے پر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہتھیار لگائے، اور اس کے بعد زنان نے ڈیرے میں جا کر اجازت لینے کی آپ نے ہدایت دی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی شیر خدا کے خاندان کے شیر ہیں، سب کی اجازت لے کر میدان میں چلے آئے. مگر وہاں عجیب منظر تھا. ایک نوجوان جو کم عمر کم سن ہے، کسی کی مجال ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کے مقابلے کے لیے سامنے آئے. وہ رعب، وہ جلال کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. عمر بن سعد نے ارزق نامی ایک پہلوان کو للکارا. کب تک کھاتے پیتے رہے گا؟ کتنی تنخواہ لے رہا ہے؟ اس شہزادے سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یہ تو بچہ ایسا ہے، اس سے لڑنا میری توہین کے برابر ہے. اس کے منہ سے تو ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے. اگر میں اس کو شہید بھی کر دوں تو دنیا بھی مجھے ملامت کرے گی. بہتر یہ ہے میرے ایک نہیں 4 بیٹے ہیں، اس میں کا ایک ہی بیٹا جا کے کام تمام کر رہا ہے. ارزق کا بڑا بیٹا سامنے نکل کے آتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے بھٹی کے تشریف لائے ہیں میدان میں. ظاہر اس کے پیچھے روحانی قوتیں بھی موجود ہیں. آپ نے فوری اس کو اپنے نیزے سے کچھ ایسا چکما دے کر اس کے پیٹ میں گھسیڑ دیا کہ وہ فوری آہ کے کر دم توڑ دیا. اس کے ہاتھ کے اندر کی تلوار آپ نے کھینچ لی. اس کے بعد دوسرے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی چلا آ رہا ہے. اپنے بھائی کو ختم ہونے کے بعد اس کا بھی وہی حشر کر دیا، اور ان دونوں کی ناشوں کو آپ نے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے پاش پاش کر دیا. اب ارزق ہے کہ منہ میں تھوک لیا ہوا تو غیر و غضب میں ہے کہ میرے بچوں کا یہ حشر ہے. تیسرا لڑکا آیا اس کا بھی وہی حشر ہوا. چوتھا آیا اس کا بھی وہی حشر. اب ارزق خود میدان میں چلے آتا ہے کہ میرے 4 بچوں کا میں انتقام لوں گا اور تمہیں ایک ہی بار میں ختم کر دوں گا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ہر قسم کے ترکیب استعمال کرنے، ہر قسم کے آلات استعمال کرنے سے واقف، اور زبانی حربے اور دستی حربے دونوں سے بھی اچھے سے واقف. جب سامنے ارزق آیا انتہائی غیر و غضب کی حالت میں، تو آپ نے کہا لڑنے کے لیے آیا اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کہ تیرے گھوڑے کے اوپر کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور تو میرے سے لڑنے آیا ہے. وہ ادھر دیکھنا ہی چاہ رہا تھا. آپ اپنی تلوار اٹھائے، کہنے لگا ارے یہ تلوار میرے بیٹے کی ہے، تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ تو فرمایا مجھے دے کر گیا ہے تاکہ تیرا بھی سر قلم کر کے بیٹے تک پہنچا دوں. اس کا نیچے دیکھنا تھا
کہ آپ اس ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر اس پر ایسا وار مارے کہ جو فوری اس کے پیٹ اور پیٹ دونوں کو زخمی فرما دیے. ایک ہاتھ زخمی ہو گیا اور دوسری مرتبہ جب آپ نے آگے چلائی تلوار تو وہ نیچے گرا اور اس کا بھی یہی حشر کہ آپ اپنے گھوڑے سے اس کو ٹاپ ٹاپ کر کے پاش کر دیے. جب ارزق نامی پہلوان کا یہ حشر ہو گیا تو کسی کی مزاح نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ سکے. آپ واپس چلے آئے اور کہنے لگے کہ سردار مجھے اگر ایک قطرہ ایک دودھ پانی مل جائے خدا کی قسم ان سب کے لیے بھی کافی مگر اللہ تعالیٰ اہل بیت پاک کے لیے پیاس اور بھوک ہی مقدر میں رکھی. حضرت امام قاسم کی پھر آپ سے حکمت افزائی فرمائی, حوصلہ دیا اور پھر بھیج دیا. ہوا یہ کہ اب ایک آدمی کو لڑنے کے لیے نہیں, کئی آدمی مل کر ایک ساتھ آپ پر حملہ آور تھے. تب تک اسی سے لڑتے ملا کر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گرے اور پکارنے لگے یا اماں ادرکنی, ایسے تازان اپنے بھتیجے کی خبر دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھا کر لے گئے. اللہ اکبر, کیا دن ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوگا ایک ایک کو اپنے نظروں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ رہے, ایک ایک جسم کو اٹھا اٹھا کر خیمے میں لا کے رکھے. اب اس کے بعد حضرت عباس جو آپ کے بھائی تھے, انہوں نے کہا بھائی جان اب میرے سے دیکھا نہیں جاتا, یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اپنے منہ سے العکس کہتے آواز آتی تھی, لیکن اب یہ عالم ہے جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے اور چڑیاں بھوک کی حالت میں زبان باہر نکال دیتے ہیں, اسی طرح یہ لوگ اپنی زبانیں باہر نکال کر اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے, پیاس لگی ہے. آپ اجازت دیں تو میں فرات چاہتا ہوں, جو بھی ہو مقصود ہے, مگر ایک مشق بھر کے پانی لاؤں گا اور جب تک ان معصوموں کو نہ پلاؤں مجھے کبھی چین نہیں آئے. حضرت بہت ہی تردد پسو پیشی فرمانے لگے بھائی کو اجازت دینے کی کہ بھائی کے پاس آج سے تو میری پیٹ میری کمر مضبوط تھی اور آپ کو جا رہے ہیں تو پھر آگے میرا کیا حال ہوگا. لیکن وہ اصرار کیے ہوئے ایک مشق ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے سب ایسے ہٹ گئے جیسے پانی پر سے کنگال یا کائی ہٹ جاتا ہے, کیونکہ حضرت علی کے شیخ بھلا ان کے دبدبے سے کون واقف نہیں, ان کے جلال اور رعب سے کون واقف نہیں. عمر بن صاحب نے پھر للکارا مختلف لوگوں کو, لیکن آپ ہر ایک کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے, پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, ملا کر فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں. سب لوگ پریشان ہیں اور یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ فرات سے پھر خیمے کو جانے کے دوران ان کو شہید کر دینا چاہیے. وہاں تشریف لے گئے, اس کے بعد فرات کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے اور چولو بھر پانی لیے, کیونکہ آپ ہی تو 3 دن کے پیاس سے تھے. اپنے منہ تک لے آئے, ایک خیال آیا وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں کہ پیاس سے دلک رہے ہیں اور میں پانی پی لوں, یہ ہرگز گوارا نہیں ہے. اس کے بعد ذہن میں آیا کہ میں تو پیاسائی ہوں, یہ جانور جس کی میں سواری کر رہا ہوں یہ بھی تو پیاسا ہے. آپ نے ایک اشارہ دیا تھا کہ وہ پانی پی لے. اللہ اکبر, دنیا کا کون سا ایسا جانور نہیں ہے جو پیاسا ہو اور اس کے سامنے پانی آ جائے تو فوری فٹافٹ پانی پی لے گا. اللہ اکبر. لیکن اہل بیت پاک کی سواری میں رہنے والے گھوڑے کو بھی اللہ نے وہاں پر کیسے فرماتی ہے. اپنے منہ کو ادھر سے ادھر سے ادھر کر رہا ہے پانی پینے کے لیے ہرگز راضی نہیں. پھر آپ سے مشق بھر اپنے ہاتھ پر لگا دیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار لیے ہوئے مقابلہ کرتے جا رہے. ایک ایک آ رہا ہے, ہر ایک کا
کا وہی سفایا ہو جا رہا ہے، کسی کی مجال نہیں سامنے سے آ کر مقابلہ کرے۔ آپ آدھا راستہ طے کر چکے تھے، نوفل نامی ایک ایسا شقی تھا جو سامنے سے آنے کے بجائے پیچھے سے آیا اور فوری اسی ہاتھ کے اوپر زد لگائی جس کے اوپر کے مشق تھی۔ آپ کا دست لٹکنے لگا چمڑے سے۔ آپ کو اپنے ہاتھ کی خبر نہیں، ہاتھ کا پاک و لحاظ نہیں۔ آپ کی تو عین کوشش یہ ہے کہ یہ مشق وہاں پر پہنچ جائے اور خیمے میں معصوموں کا گلا جو اتنے دنوں سے پیاسا ہے کم از کم اتر ہو جائے۔ آپ نے فوری اس سیدھے ہاتھ سے اس بائیں ہاتھ کے چمڑے سے نکال کر ہاتھ پھینک دیا اور اس مشق کے تسمے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر ہی منتقل فرما لیا۔ جس ہاتھ میں تلوار ہے اسی کالے کے اوپر مشق لگا ہوا ہے۔ اس کے باوجود آپ لوٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پاؤں سے الگ لوگوں کا مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے، لیکن افسوس کہ آپ کے دوسرے ہاتھ پر بھی اس نے وار کیا۔ اس وقت کا منظر تو دنیا میں آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ دونوں کے دونوں ہاتھ آپ کے قلم ہو چکے ہیں اور آپ کو صرف اس مشق کی ہی خبر ہے کہ کیا کروں، اور یہ آپ نے اپنے دانتوں سے اس کے تسمے کو پکڑ کر پیٹھ پر گھوڑے کے پوری کھینچ لیا اور اپنے پیٹ اور گھوڑے کی پیٹھ کے درمیان اس کو دبا کر محفوظ چلنے لگے۔ اللہ اکبر! ہاتھ تھے تو ہاتھ سے حفاظت ہوتی تھی، اب دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے تو اب لوگوں کو آسانی مشق دکھائی دینے لگی۔ تیروں کی جب بوچھار ہوگی تو مشق کے اندر سوراخ پڑ گئے اور سارا پانی جتنا تھا سب کا سب نیچے گر گیا۔ آپ فوری آسمان کی طرف سر اٹھا کہنے لگے رب العالمین تیری قدرت کا کرشمہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ فرات، اس کا پانی جانور کیے کہ اشقیاء ناپاک کیے، اس کے علاوہ سور اور ہرن تھے، لیکن ایک خطرہ کے سانچے کوثر تیرے حبیب کے نواسوں کے نواسزادوں کے گلے میں رہ جائے، یہ بات سمجھ کے نہیں آئی۔ ایک آئے کھاتے پہ غنی سے آواز آئی، اے بات یہ ہے کہ فرات کا پانی ناپاک ہو چکا ہے اشقیاء کے پینے سے اور سوروں کے پینے سے، اور تمہاری پاکیزگی کا اعلان تو ہم نے قرآن میں کیا ہے، تمہارے پاک گلوں میں ناپاک پانی کیسے جا سکتا ہے؟ کوثر کا شربت پیے تو تمہارے منتظر ہیں، تمہارے حلق میں تو وہی شربت جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھائی کا جب حشر دیکھا تو فوری آئے اور پھر ان کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ اب کون ہے تو حضرت علی اکبر نظر آئے، 18 برس کی گڑگڑاتی نوجوان صاحبہ تھے۔ بھلا اپنے بیٹے کو کون بھیج سکتا ہے، خود آپ تیاری کرنے لگے، لیکن حضرت علی اکبر آئے اور اس کہنے لگے بابا آج میں خادم رہتے ہوئے آپ کیسے رکھ میں جا مجھے اجازت دیجیے، میں آپ پر اپنی جان کو میں بھی قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! بھلا کسی بیٹے کو کسی باؤلی میں دھکیلنے یا کسی آگ میں ڈالنے کے لیے کون سا باپ تیار ہوگا؟ جنگ کی آگ میں جھونکنے کے لیے بھلا کون سا باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاں کہہ سکتا ہے، اس بات میں جواب دے سکتا ہے؟ مگر اللہ کی رضا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک ایک اپنے چمن کے پھول کو مسلتا ہوا دیکھا تو اب یہ مہکتا ہوا ایک پھول تھا، اس کے لیے بھی آپ راضی ہو گئے اور فرمایا کہ جاؤ زبانی ڈیرے میں تم اپنے والدہ کی اجازت لو۔ وہاں پر ایک قرآن بن گئے۔ بہرحال حضرت سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے اپنے شہزادے کو دلہا بنایا، حضرت علی شیر خدا کا پٹکا باندھا، امامہ مصطفیٰ سر پر رکھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حضرت علی شیر خدا کی دی، فرمایا
جاؤ میدان میں اگر مجھ سے فدا ہوتے ہو، آخری وقت میں افسوس جدا ہوتے ہو۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم ہمارا چین کریں گے، مگر ہمارے سامنے تم ہی شہید ہونا چاہتے۔ ہمارا حضرت علی اکبر تشریف لے آئے میدان میں۔ جب آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے، روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حسن و جمال میں، شفاعت میں، کلام میں، ہر بات میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج کربلا کے میدان میں علی اکبر نہیں بلکہ گنبد خضرا سے محمد رسول اللہ نکل کر آ گئے۔ ایک عزیز روح جلا کسی کے میدان نہیں آگے آنے۔ بلاخر عمر بن سعد نے ایک طارق ثانی پہلوان کو للکارا کہ دیکھ تمہیں میں بصرے کی گورنری بلانے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے دنیا کی ایک ایک دولت نعمت حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ کے رسول اور رسول زادوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لڑ رہے ہیں تو دونوں، اور ادھر حسینی خیمے کے جو جانباز ہیں لڑ رہے ہیں تو دنیا کی نعمتوں کے لیے نہیں، کوئی گورنری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جنت کے لیے، شہادت عظمیٰ کے لیے، شہادت ابدی کے لیے، اس نعمت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کتنا زمین آسمان کا فرق۔ اپنے ہاتھ میں سے ہیروں کی ایک انگوٹھی نکال کے دیا، کہا تجھے گورنری کا یہ بیانہ ہے، میں تجھے یہ دے رہا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس نوجوان کو جب تو شہید کر دے تو گورنری بصرے کی بالکل گھٹ ہے۔ اب کیا کہیں، عجیب دل میں لالچ پیدا ہوئی اور لڑنے کے لیے چلے آیا، لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا چکما دیا کہ وہ گھوڑے کے اوپر سے نیچے گرنے کے قریب ہوا کہ اسی وقت آپ نے اپنی تلوار چلائی، نیزا بھی چبو دیا اور تھوڑی دیر میں طارق جیسا اتنا بڑا پہلوان نیچے گر چکا اور آپ نے اس کے ناش کو اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے پاش کر دیا۔ اس کے دو بیٹے تھے عمر اور طلحہ نامی، اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھے تو وہ بھی ایک کے بعد دیگرے آئے، باپ کا جو حشر تھا بیٹوں کا بھی وہی حشر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ میدان خالی ہے، کوئی سامنے نہیں ہے۔ آپ فوری خدمت میں ابا جان کے ہاتھ دیے، عرض کرنے لگے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیاس اگر بجھ جائے، ایک گھونٹ بھی پانی مل جائے، خدا کی قسم ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حسین فرمانے لگے کہ بیٹی جاؤ، اپنا زور کم کرو، تمہارا انتظار ہوگا، لہٰذا زور کو کم کرو۔ اپنی انگوٹھی نکال کے آپ نے دی کہ اس کو چوس لو، تھوڑا تفتیش میں ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نکلے۔ اس کے بعد کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو زور تھا والد کی نصیحت کی وجہ سے زور کم ہو گیا۔ آپ نے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا سر رکھ دیا اور شاعر اس کو کہتا ہے صورتحال کو بیان کرتے ہوئے، اٹھا لاؤ خنجر کرو قتل ہم کو، بہت دیر سے سب جھکائے ہوئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر اشکیا میں خوشی ہو گئی اور آپ کے اوپر کئی لوگ ایک ساتھ مل کے جو حملہ ہوئے، آپ نے تھوڑی آواز لگائی، یا ابتا ادرکنی، ابا جان اپنے بیٹے کی خبر دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے شہزادے کو لیے خیمے میں تشریف لائے، اپنے جامع اقدس کا بتایا، دیکھا تو بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کو صاف کرنے لگے۔ ابھی آپ کے سانس چل رہی تھی، فرمایا ہے علی اکبر کچھ تو بات کرو، کچھ تو بولو۔ آپ نے آنکھیں کھولی، والد کی آواز سن گئی، کہا کہ میں ابھی کیا دیکھ رہا تھا کہ ادھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر حضرت علی شیر خدا کھڑے ہیں،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں 2 پیالے شربت کے بھرے ہوتے ہیں. میں عرض کرنے لگا کہ میں 3 دن سے پیاسا ہوں. انہوں نے مجھے ایک پیالہ یہاں فرما دیا. جب میں پیا اس کے بعد کہا میں بہت پیاسا ہوں, مجھے وہ بھی دے دیجیے. تو فرمانے لگے بیٹے تمہارے والد کے لیے تمہارے باپ بھی ہو آنے والے. تو اس نے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر روح پرواز ہو گئی. صورت بے صورتی آمد گرو باشد کنا الہ راجعون. حضرت علی اکبر کی یہ موت کہیے, اس موت کو تو حیات کہنا چاہیے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو, حضرت علی شیر خدا کی زیارت ہو, اور پھر آخری وقت آنکھوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہو. تو یہ شہید تو اصل میں مرتا ہی نہیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں تم کو اس کا شعور ہی نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں ہے کہ شہید کی روح نکلتے ہی کہیں ٹھہرتی نہیں, سیدھے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے شہید میں بڑا خوش ہوں, اب تجھے یہاں نعمتیں ہیں جنت کی, یہ ایک باغ ہیں, یہ میوے ہیں, یہ نہریں ہیں, یہ پانی ہے, یہ شراب ہے, یہ عرش معلیٰ کا زینہ ہے, جہاں چاہے تو جا, جو نعمت چاہے تجھے. تو شہید عرض کرتا ہے کہ رب العالمین یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہے, مگر میری اگر خواہش پوچھتے ہو رب العالمین تو مجھے میری طبیعت ان چیزوں کی خواہش نہیں کر رہی ہے, البتہ میری خواہش یہ ہے کہ تو ایک مرتبہ پھر مجھے اجازت دے دے اور دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر میں شہید ہو کر تیرے دربار میں آ جاؤں. کیونکہ شہید ہونے میں گلا کٹانے میں جو لطف اور مزہ ہے ان ساری نعمتوں میں وہ مزہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا قانون ہے قدرت کا کہ جو یہاں آ جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں جاتا. بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیاری کے اوپر آ گئے. لوگوں نے دیکھا اندر سے بی بی شہربانو اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کو ساتھ لے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کم از کم ان اشقیاء کو, یہ ننھے معصوم علی اکبر کو دکھائیے, ان کے دلوں میں کچھ تو رحم آئے گا, کچھ تو پانی دے دیں گے. ہم وعدہ کریں گے کہ ہم پانی ایک قطرہ بھی نہیں پیئیں گے, صرف ان معصوموں کو, سکینہ کو اور رزق کو دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی کوئی توقع نہیں ہے. جب اصرار کیا گیا تو آپ لیے ہوئے میدان میں آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری نظر میں قصوروار ہے تو ہم ہیں, لیکن یہ ننھا معصوم علی اصغر اس نے تمہارا کیا کیا ہے, اس کو کیوں پیاس سے توتا رہے ہو, تھوڑا سا پانی دے دو, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں پیئیں گے, ان بچوں کو پلائیں گے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ہرملہ بن کاہل نے تاک کر ایسا تیر لگایا, جس حلق میں پیاس کی تکلیف تھی اسی نازک گلاب کے جیسے نرم گلے میں سے چیرتا ہوا نکل گیا. اور جو شہزادہ اب تک پیاس سے تڑپ رہا تھا اب اس تکلیف سے روح کے پرواز ہونے سے آپ نے اپنے ابا میں کرتے میں چھپا لیا, واپس آنے لگے. زمانے میں بات ہونے لگی کہ جاتے وقت شہزادہ بہت رو رہا تھا. اب خاموش ہے, شاید اس کو پانی مل گیا, اس کی پیاس دور ہو گئی ہے. لیکن معلوم یہ ہوا حضرت نے اپنے ابا میں سے نکال کر حضرت علی اصغر کی لاش کو ہاتھ حوالے کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ کی جناب میں نے اپنے خاندان کی ایک ایک کڑی, ایک ایک پھول کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا. ایک چھوٹی کڑی تھی, یہ بھی میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب کوئی بھی باقی نہیں ہے جو رنگ میں جائے. آپ نے خود تیاری فرمائی. سب سے پہلے تو آپ کو دیکھ کر زنانے والے رو اٹھے, ایک کوہرام اٹھ گیا. جس قافل سالار کی سرکردگی میں تشریف لائے تھے اب وہ قافل سالار ہی ہم کو چھوڑ کر قافلے کو جا رہا ہے.
آپ آراستہ پیراستہ ہوئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا کمر میں باندھا، سر پر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امانہ شریف رکھا، ہاتھ میں ذوالفقار علی لیے تیار ہو کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور طرح طرح کی نصیحت سے نوازا۔ وہ خود اٹھنا چاہ رہے تھے بستر سے، آپ نے فرمایا اے عابد عمر، تم کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ ہماری نسل آئندہ تمہارے سے باقی رہنے والی ہے، لہٰذا تم کو جانا نہیں ہے۔ آپ ان کے سامنے پھر تیاری کر کے خود تشریف لاتے ہیں، ذوالجناح جو سرکار دو عالم پر کی گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہونے کے لیے قریب آئے۔ ایک عجیب عالم تھا اس وقت، آپ نے بی بی زینب کو بلایا، دیکھا تو کیا ہے، حضرت بی بی سکینہ آ کے آپ کو لپٹ گئی، آپ نے کہا کہ دیکھو اس کا بڑا خیال رکھنا، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ماں کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نصیحت فرما دی کہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، میرے بعد اس سے ایسی کوئی چیز اس کے خلاف مرضی ہونے نہیں دینا، طرح طرح کی آپ نے پوری وصیت فرما دی۔ اس کے بعد سب سے خدا حافظ کہہ کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ میدان میں چلے جائیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، دوبارہ لگائی تو بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا، تیسری مرتبہ کوشش کی تو بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک آئے پیچھے پلٹ کے دیکھیے تو کیا ہے کہ پیچھے کے پاؤں کو بی بی سکینہ ہاتھ سے پکڑ لی ہے۔ اس گھوڑے کا ادب یہ ہے کہ شہزادی نے پاؤں کو لپٹ کر پکڑ لیا ہے تو کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، آگے بڑھ کے نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پھر اتر جاتے، بی بی سکینہ کو گود میں لیتے اور اپنی بہن بی بی زینب سے فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس کو میرے سے کتنی محبت ہے، خود دیکھ رہے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ بی بی زینب نے کہا کہ بھائی جان، اگر یہ میری بھتیجی میرا کلیجہ بھی مانگے تو میں کلیجہ مانگ کے نکال کے دے دوں، مگر آپ کے نصیب دینے کے بعد اگر یہ مجھ سے مطالبہ کرے کہ بابا جان کہاں ہے تو میں کیا کہہ سکوں، اس وقت آپ کو کہاں سے لا کر دے سکتی ہوں۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کے وقت کیفیت پیدا ہوئی اس کو بیان کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس وقت خود میرے جذبات اور احساسات کہتے ہیں کہ آگے کے واقعات بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں صرف آخری میں جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی آخری گھڑی کو وقت فرما دیا تھا وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جس وقت آپ شہید ہو گئے، کئی زخم جسم پر لگے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ کو شہید کرنے کے لیے شمر لڑین آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ آج جمعہ ہے اور یہ وقت جمعے کا ہے تو کیا ہو رہا ہوگا مساجد میں؟ کہا کہ ہاں نماز اور خطبے ہو رہے ہوں گے۔ تو سب تو اللہ کے رسول کے خطبے پڑھ رہے ہیں اور تیرا خطبہ یہ ہے کہ رسول کے نماز سے کوئی ذبح کر دے، تجھے تو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں، کم از کم میں اللہ کی راہ میں اپنا سر کرتا۔ خدا تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے آخری وقت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح آپ نے وضو کرنے کی کوشش فرمائی، وضو کرتے وقت دیکھا کہ تمام خون بہ رہا ہے اور وضو کہاں ہے؟ وضو کرنے کے لیے تو پانی درکار ہوتا ہے، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کریں گے؟ آپ نے تیمم کیا اور جب تیمم کیا تو پھر تمام
ہاتھوں کو چہرے پر جو خون رس رہا تھا پورے کا خون رس گیا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ادھر تلوار ہے اور وضو ہو رہا ہے